رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حکم کتاب حق ہے مودت حسین کی. حکم کتاب حق ہے مودت حسین کی. لازم ہے مومنوں پہ محبت حسین کی. قربان راہ حق میں کیا سارا خاندان. قربان راہ حق میں کیا سارا خاندان. بے مثال ہے جہاں میں سخاوت حسین کی. کٹوا دو سر جھکاؤ نا باطل کے سامنے. کٹوا دو سر جھکاؤ نا باطل کے سامنے. پیغام دے رہی ہے شہادت حسین کی. نانا نبی ہے بابا علی ماں فاطمہ. نانا نبی ہے بابا علی ماں ہے فاطمہ. بالائے کائنات ہے عظمت حسین کی. قرآن پڑھ رہے ہیں وہ نیزے کی نوک پر. قرآن پڑھ رہے ہیں وہ نیزے کی نوک پر. ہے لازوال ایسی تلاوت حسین کی. طیب در حسین سے جنت کی بھیک مانگ. طیب در حسین سے جنت کی بھیک مانگ. رب ہے میرے حسین کا جنت حسین کی. حمد و صلات کے بعد پچھلا جمعہ اور اس سے پچھلے جمعے سے بھی ہم نے ایک گفتگو شروع کی تھی. اسی کے تسلسل سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. صرف ربط ملانے کے لیے ایک بات جلدی سے عرض کرنے لگا ہوں کہ پچھلے جمعہ کو جب ہم نے بات ختم کی تھی تو وہ یہ تھی کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اپنی فطرت، اپنی اولاد. تو بعض
لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور نے عطرت کا لفظ نہیں فرمایا، اہل بیت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے سنت کا ذکر کیا ہے، سنت کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے کہا بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور کے ارشاد کے مطابق قرآن اور سنت ہے تو ہم بھی اسے مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور نے قرآن اور سنت چھوڑی ہے، مگر سنت نبی کی، میں نے عرض کیا تھا کہ دستار پہننا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، تو یہ سنت ملے گی کہاں سے؟ دستار اگر پہننا سنت ہے، امامہ شریف باندھنا سنت ہے، تو یہ سنت خریدنی ہو تو ملے گی دکان سے ملے گی۔ مسواک اگر سنت ہے تو ملے گی درخت سے، باغ سے۔ بات کو لمبا نہیں کرتا، جلدی شروع کرتا ہوں۔ ہم نے کہا بھئی اگر دستار سنت ہے نا تو ملتی دکان سے ہے، مسواک سنت ہے تو ملتی درخت سے ہے۔ حسین وہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں ہے۔ ارے اگر تم سنت کی بات کرتے ہو کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ارے کون سی سنت کی بات کرتے ہو؟ سب سے بڑی سنت حسین ہے۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ حجر اسود کو جان عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چند بار یا ایک بار چوما ہے، حجر اسود کو چند بار یا ایک بار چوما ہے۔ آج لاکھوں لوگ اسے جا کے اس لیے چومتے ہیں کہ اسے نبی نے چوما ہے۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ فاروق اعظم آ کے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا مجھے پتہ ہے تو جنت سے آیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو بندوں کے گناہ چوس لیتا ہے، انہیں پاک کر دیتا ہے، مگر عمر تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، تجھے عمر اس لیے چومتا ہے کہ تجھے میرے آقا و مولا نے چوما ہے۔ ارے جس پتھر کو نبی ایک بار چومے، ساری کائنات، ساری دنیا، لاکھوں اربوں لوگ اسے آج تک جا کے چومتے ہیں۔ ارے حسین وہ ہے جسے نبی صبح بھی چومتے ہیں، شام بھی چومتے ہیں، کبھی کو گود میں اٹھا کے چومتے ہیں، کبھی گود میں بٹھا کے چومتے ہیں، بلکہ یوں بھی آیا کہ جب حسین کو پکڑتے ایک ہاتھ یہاں رکھتے، ایک ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اور اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈال دیتے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور نے فرمایا میں حسین وچوں تو حسین میرے وچوں۔ تو اب تمہیں یہ بات نہ سناؤں کہ وچوں کیا ہوتا ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ پیار سے کہنا سبحان اللہ، اور پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ رب کریم نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ رب کریم صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کی قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ اگر بات کی سمجھ آ رہی ہے تو پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اور صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو لگے مٹی، رب اس کی قسمیں قرآن میں اٹھائے تو پتہ چلا صحابہ کی شان کتنی ہوگی۔ اگر آپ توجہ فرمائیں کہ صحابی کو نسبت ہے حضور سے، اور صحابی بیٹھا ہے گھوڑے کے اوپر،
گھوڑے کی نسبت ہے اس کے پاؤں سے، اور پاؤں کے ساتھ جو دھوڑ لگتی ہے، جو مٹی لگتی ہے، وہ رب کو اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری لگتی ہے کہ رب اس کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے۔ اب مٹی کو نسبت ہوئی گھوڑے کے پاؤں سے، گھوڑے کے پاؤں کو نسبت ہوئی گھوڑے سے، گھوڑے کو نسبت ہوئی صحابی رسول سے، اور صحابی کو نسبت ہوئی جان عالم سے۔ یہ 5 نسبتیں بنتی ہیں، مٹی کو گھوڑے کے پاؤں سے، پاؤں کو جسم سے، جسم کو صحابی سے، صحابی جو ہے وہ نبی کا غلام ہے۔ اگر اتنی نسبتوں کے بعد مٹی رب کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ اس کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے، وہ حسین تو وہ ہے، حسین تو وہ ہے کہ جو نبی کے جسم کا حصہ ہے، جس کی رگوں میں نبی کا خون ہے، جس کی صورت بھی نبی جیسی، جس کی سیرت بھی نبی جیسی ہے۔ اور پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر سبحان اللہ کہنا آپ کا حق بنتا ہے کہ اتنی نسبتوں کے بعد رب کو وہ مٹی اتنی پیاری ہے، تو یقین سے اور ایمان سے بتائیں حسین رب کو کتنا پیارا ہوگا۔ اور نبی کے غلاموں سے اتنی دور کی نسبت ہو جائے، رب اس کی قسمیں قرآن میں اٹھائے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو جس حسین کو نبی نے کندھوں پہ بٹھایا، گود میں کھلایا، اس کو اپنا لواب دہن پہ لایا، وہ حسین رب کو کتنا پیارا ہو۔ ایک اور بات سناؤں، لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں یہ صرف قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ ہم ان پاکوں کا ذکر کیوں نہ کریں؟ رب کا قرآن ان کی شانوں میں نازل ہوا ہے۔ ایک اور جگہ سے آپ کو رب کا کلام سناؤں اگر آپ اجازت دیں تو۔ اجازت کا مطلب ہے پیار سے سبحان اللہ کہیں نا، پھر میں آپ کو رب کا قرآن سناؤں۔ رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ رب فرماتا ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، وَاتَّخِذُوا بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بنا لو۔ یا اللہ یہ تو پتھر ہے، اس میں تو شعور نہیں ہے، یہ تو بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ اسے جائے نماز بنا لو۔ یا اللہ پتھر تو سارے تیرے ہیں، جگہ تو ساری تیری ہے، پھر اس پتھر کو اتنا مقام کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کے لیے کیوں حکم آیا کہ اسے جائے نماز بنا لو؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میری نشانی ہے۔ فرمایا یہ پتھر میری نشانی ہے۔ یا اللہ یہ تیری نشانی کیسے ہو گئی؟ فرمایا خلیل اس پہ ٹھہرا ہے، خلیل کے پاؤں سے اسے نسبت ہے، یہ میری نشانی بن گیا ہے۔ اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اگر پتھر کو نسبت ہو جائے خلیل سے تو وہ رب کی نشانی بن جاتا ہے۔ وہ پتھر خلیل کے جسم کا حصہ نہیں ہے، جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، جسم کے ساتھ صرف مس ہوا ہے۔ اگر جسم کے ساتھ پاؤں کے ساتھ مس ہو جائے تو رب اسے اپنی نشانی کہتا ہے۔ تو حسین تو وہ ہے، فرمایا میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کہا میرا خون علی کا خون ایک ہے، میرا جسم علی کا جسم ایک ہے۔ یہ تو حضور کی حال وہ ہے کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ علی کا جسم اور میرا جسم ایک ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کہ ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اور حسین کی رگوں میں نبی کا خون ہے۔ حسین کی تو ابھی وہ عزیز آپ کو سنا رہے تھے کہ حسین کی زلفیں بھی حضور جیسی، حسن کے رخسار اور آنکھیں بھی حضور جیسی، دونوں کو جب ملائیں
تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اور نقطے والی بات ہے سمجھنے والی۔ رب نے فرمایا اسے جائے نماز بنا لو۔ حاجی لوگ جب وہاں جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جب طواف کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل پڑھنا واجب ہے۔ 2 نفل پڑھنا طواف کے بعد واجب ہے۔ یا اللہ یہ سارا طواف ہے، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، فرمایا سارے کو چھوڑ کے نا جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے سامنے آ کے نماز پڑھنی۔ یا اللہ سجدہ کعبے کو کرنا ہے، وہ دائیں سے کرے، وہ بائیں سے کرے، وہ سامنے سے کرے، وہ پیچھے سے کرے، چاروں اطراف ہے، کسی طرف سے اسے سجدہ کر لے نماز پڑھ لے۔ فرمایا نہیں، کعبہ سارا میرا ہے، طواف سارا مطاف میرا ہے، ہر جگہ سے اسے سجدہ کر سکتے ہیں، مگر جب طواف کر چکو، کعبے میں آ چکو، تو پھر مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنی ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ فرمایا جب مقام ابراہیم کے سامنے آؤ گے، سجدہ مجھے کرو گے، اور خیال مجھے خلیل کا آ جائے گا، اور خیال پتھر کا آ جائے گا، اور اسے آسان لفظوں میں اپنے ذوق کے مطابق کہا سجدہ مجھے کرو گے، عبادت میری کرو گے، واسطہ پتھر کا لے کے آؤ گے، تمہارا طواف قبول فرما لوں گا۔ کہا پتھر کا واسطہ لے کے آؤ گے، پتھر کا واسطہ لے کے آؤ گے، خلیل کی نسبت کا واسطہ لے کے آؤ گے، تو تمہاری نماز قبول ہو جائے گی، تمہارا طواف قبول ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا، شریعت یہ بتا رہی ہے کہ اگر پتھر کا واسطہ لے کے آئیں تو نماز قبول ہو جاتی ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو، تو ہر نماز پہ حسین پہ درود پڑھتا ہے، نبی کی آل پہ درود پڑھتا ہے۔ فرمانا یہ چاہتا ہے رب کہ اگر پتھر کا واسطہ لے کے آؤ تو تمہاری نماز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور اگر حسین کا واسطہ لے کے آؤ، نبی کی آل کا واسطہ لے کے آؤ، تو پھر تمہاری نماز قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر پتھر سامنے ہو، پتھر کا خیال آئے، تو رب نماز قبول فرما دیتا ہے۔ تو پیار سے کہے نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہے سبحان اللہ۔ ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم تو ہر نماز پہ نبی کی آل کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، اسی لیے تو جس نماز میں نبی کی آل پر درود نہ ہو اس کی قبولیت میں شک رہتا ہے۔ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ نماز دا ٹائم ہو گیا، آخری گل تو یہی سنانی ہے کہ اگر پتھر دا واسطہ لے کے آئیے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے، تو حسین کو فرمایا یہ میرے بچوں ہیں تو میں یہ بچوں ہاں۔ نبی پاک صاحب الاولاد جان عالم جہاں محو آرام ہے، گنبد خضرا شریف کے نیچے جہاں آپ کی قبر انور ہے، جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، آپ کا جسم مبارک زمین کے جس ٹکڑے پر مس کر رہا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا ساری دنیا کے علماء کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے، ساروں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور کے جسم نازنی سے صرف مس ہو رہا ہے، حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، صرف حضور کے ساتھ مس ہو رہا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ سارے علماء نے لکھا کہ جو زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم نازنی کے ساتھ، حضور کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہوتا ہے، جس پر آپ محو حرام ہے، زمین کا وہ ٹکڑا ساری کائنات سے افضل ہے، ساری زمین سے افضل ہے، وہ مسجد سے افضل ہے، فرمایا وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔
فرمایا جس زمین پر حضور محو آرام ہو وہ کعبے سے افضل ہے۔ اگلا جملہ میں سناؤں گا، آپ جھوم جائیں گے۔ علماء نے یہ بھی لکھا وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ جس پر حضور محو آرام ہو، جسم کے ساتھ لگے، وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش اولا سے افضل ہے۔ تو پھر حسین کا مقام کتنا ہوگا جس کی رگوں میں نبی کا خون ہے۔